السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کا بے پناہ شکر کہ ماشاء اللہ اللہ رب ذوالجلال نے بہت ہی اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ تراویح میں قرآن کو سننا نصیب فرمایا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ باوجود اس کے شروع میں حافظ صاحب کو ذرا گلے میں خراش تھی، لیکن آپ سب کی دعاؤں سے اللہ نے آپ کو قرآن کا پڑھنا آسان فرمایا، اور بغیر کسی جھجک کے اور بغیر کسی پریشانی کے اللہ نے آپ کو ماشاء اللہ سوا پارہ پڑھنا نصیب فرمایا۔ اللہ آپ کے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جی ہاں، سورہ کہف، اس میں 3 طرح کے مضامین اللہ بیان کیے ہیں، اور یہ سورہ کہف خاص طور پر جمعے کے دن ہم کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، چاہے جمعے کی شام ہو۔ جمعے کی شب کب ہوتی ہے؟ جمعرات کا جیسا ہی سورج غروب ہوا اور اندھیری چھا گئی تو ایسی صورت میں جمعے کی شب شروع ہو گئی۔ آپ مغرب کی نماز کے بعد اگر پڑھ لیتے ہیں تو جب بھی، لیکن بعض حضرات نے فرمایا کہ جمعے کے دن میں اگر پڑھتے ہیں تو بہت زیادہ مناسب ہوگا۔ دن میں اگر پڑھ لیں نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، جیسے بھی ممکن ہو آپ سورۃ الکہف کو پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی ہاں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ دجال کے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب میں عمرے کے لیے گیا تھا تو جب وادی جن کی طرف ہم آگے بڑھ رہے تھے، دراصل وہ وادی جن نہیں ہے، نام مشہور ہو گیا ہے، وہاں لکھا ہے وادی بیضاء، وادی بیضاء۔ بعض حضرات یہاں ہمارے یہ خبر مشہور کر دیا ہے کہ جتنے بھی ہندوستان میں جنات ہوں، اگر یہ پریشان کر رہے ہوں پکڑیں اور پکڑ کے وادی جن میں بھیج دیں۔ یہ کہاں کا ہوگا مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جو وادی جن ہے وہاں اوپر ہمارا جانا ہوا، اس لیے کہ یہ تقریباً تینوں جانب سے پہاڑ ہی پہاڑ ہے اور ایک طرف سے راستہ ہے۔ یہ ہوا جا کے ٹکراتی ہے اور پھر دوبارہ واپس آتی ہے، تو جو چیز بھی اوپر جانے لگتی ہے اسے ڈھکیلتے رہتی ہے، اور نیچے کی طرف آنے والی جو چیزیں ہیں، چاہے وہ سواریاں ہوں کوئی اور چیز ہو، بہت ہوا اتنا دباؤ ڈالتی ہے کہ یہ خود بخود آنے لگ جاتی ہے۔ اب لوگ سوچنے لگے کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، جو سواریاں بھی اوپر جاتی ہیں پکڑ پکڑ کے نیچے ڈھکیلتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وادی بیضاء جب ہم جا رہے تھے تو وہاں ہمارے شیخ جو ہم کو لے کر ہر مقام کی پوری تشریح کے ساتھ ماشاءاللہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ شیخ ہیں، اور وہ انہوں نے ہمیں ساری تفصیلات بیان کرتے ہوئے اس جگہ کی نشاندہی کی کہ یہ مدینے کا بارڈر ہے، یہ مدینے کا بارڈر ہے۔ میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا، کبھی یہاں تو کبھی وہاں، اس کا فتنہ بڑا بہت پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال اس وقت مدینے کے اس مقام کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ وہ جگہ ہے جو حد بندی ہے مدینے کی۔ ہمارے شیوخ نے فرمایا کہ اس کے آگے دجال بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے
مدینے کی حفاظت فرمائی ہے، مکے کی حفاظت فرمائی ہے۔ ان حدود میں دجال داخل ہوئے بغیر دنیا کے ہر کونے میں پہنچے گا، فتنہ و فساد برپا کرے گا۔ اگر ہم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہیں، ہم بھی جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنے کا اہتمام کریں، اور ہماری اولاد کو بھی، ہماری گھر والیوں کو، بیٹیوں کو، تاکہ ہماری خواتین بھی، ہماری مائیں بھی، ہماری بہنیں بھی، ہماری بیٹیاں بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں۔ اب یہاں اللہ رب الجلال نے 3 واقعات ذکر کیے ہیں کہ اصحاب کہف، یہ کہف ہی غار کو کہتے ہیں، تو کہف والے یعنی غار والوں کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ اب یہ احباب کچھ نوجوان جو متفرق نوجوان، پہلے سے ان کے درمیان میں کوئی جان پہچان نہیں، جیسے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، اب وہاں عرفات میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑی پہچان ہو جاتی ہے، اب یہاں آ کے کہتے ہیں کہ ہم عرفاتی بھائی ہیں، ہم نے مل کے حج کیا، یعنی یہاں اتنی گاڑی دوستی ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ بہت محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ اور حج کے سفر پر بھی جانے والے جو ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں، تو ان کے درمیان میں بھی اللہ محبت پیدا کر دیتے ہیں، وہ محبت یہاں آنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ تو یہ جو احباب تھے، ان کے درمیان میں کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ اب وہاں خدا بیزاری کے جو کام ہو رہے تھے، توحید کے خلاف جو کام ہو رہے تھے، شرک کیا جو کام ہو رہے تھے، اس سے بیزار ہو کے آبادی سے ذرا باہر آئے اور ایک دوسرے کے درمیان میں ملاقات ہو گئی۔ اب ان کے تعداد میں اللہ نے ہی ذکر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 3 ہو اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی آ گیا تھا، تو یہ چوتھا سا کتا ہوگا۔ یہ ہے کہ ان کی تعداد 4 نہیں فرمائی، سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، اب یہاں وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، 3 ہوگی یا 5 ہوگی، اور اس میں سے چھٹا جو ہوگا کتا ہوگا، اور 7 ہوگی، اور 8واں جو وہ ہوگی اور تعداد وہ کتے کی ہوگی۔ تو یہ 3 کی یا 5 کی یا 7 کی عدد کا یہاں ذکر کیا گیا ہے۔ جو جتنی بھی تعداد ہو، یہ احباب آ گئے کس لیے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں، ایمان کی حفاظت کرنا نہایت ضروری ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ان کو خدشہ ہوا کہ ہم اگر بادشاہ کے سامنے رہیں، اور یہ شاہی احباب تھے اور اچھے خاندان کے نوجوان تھے، اب سوچنے لگے کہ ہمارے ایمان پر اب خطرہ آ پڑا ہے، اب اگر ہم آبادی میں رہیں گے تو ہمارے ایمان کے لیے پریشانی لاحق ہوگی، اس لیے نکل کے آئے۔ اب یہاں ایمان کی حفاظت کیے۔ اللہ رب جلال بھی قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک بات بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھیے یہ غار میں سوئے ہیں، یہ غار میں سوئے ہوئے ہیں، کتنے دنوں تک سوئے؟ 1 دن سوئے، 2 دن سوئے، 3 دن سوئے۔ میرے اللہ کی قدرت کا ذرا نظارہ دیکھیں کہ 1 دن 2 دن 3 دن نہیں، بلکہ پورے 300 سال تک سوتے رہے، 300 سال تک سوتے رہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے جو انتظام کر کے رکھا تھا غار میں کہ کبھی ادھر پلٹاتے ان کو تو کبھی ادھر، تاکہ نمک نہ کھائے، انسان ایک ہی حیت میں ہو تو کوئی تکلیف پہنچا دے، ان ساری چیزوں سے بچانے کا نظام اللہ نے کر رکھا تھا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے غلے کی حفاظت کے لیے بالیوں کے ساتھ ملا کے رکھا تھا۔ بعض وہ احباب جو نجومی تھے یا اس میں ماہر تھے، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم بالی کے ساتھ رکھیں گے تو جگہ بہت زیادہ پکڑ لے گی، اب یہ اس سے ہم حفاظت کر نہیں پائیں گے، بالیوں سے الگ کر لیتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کر لیں گے۔ اب انہوں نے ذخیرہ
کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تدبیر فرمائی تھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتائے ہوئے علم کے ذریعے، اللہ رب ذوالجلال نے اس گیہوں کی بھی حفاظت فرمائی، اور ماشاءاللہ بہت سارے وہ جہاں بالکل سوکھا پڑا ہوا تھا، دور دور کے علاقے والے وہ لوگ آئے اور ماشاءاللہ بدلہ لے کے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت سے سرفراز ہو کے واپس گئے۔ لیکن وہ لوگ جو سوچنے لگے تھے کہ ہم کیوں بے وقوفی کریں کہ غلے کے ساتھ بالیوں کو ملا کے رکھیں، نانا غلہ الگ کر لیتے ہیں، یہ بالیاں الگ کر لیتے ہیں۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ ذرے دن ہوئے، اس لیے کہ زیادہ دن رکھتے ہیں تو کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس کے اندر ایک قسم کی بو آ جاتی ہے۔ اب یہ لوگ کھانے کے قابل نہیں ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ گیہوں کھانے کے قابل نہیں ہوئی، تو سب لے جا کے دریا میں پھینک دیا۔ کہا کہ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے تدبیر سکھائی تھی کہ اس تدبیر پہ آپ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ اسے باقی رکھیں گے۔ تدبیر پر عمل کرنا یہ ہمارا کام ہے، تدبیر کا اپنانا کہ ہاں یہ کام ایسا کریں، وہ کام ایسا کریں، یہ چیز ایسی ہو۔ جیسے ہوا کا سرکولیشن یہاں اس وقت کے انجینئروں نے یہاں بھی دروازہ رکھا ہے، یہاں بھی دروازہ رکھا ہے تاکہ ان دروازوں سے ہوا نکل کر باہر نکلے، آگے یہاں ہوا منجمد نہ ہو جائے۔ یہ سارے نظام ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے سکھایا تو انہوں نے اپنا لیا، اور اللہ نے اس غلے کی حفاظت کر لی۔ اب یہاں ان کی حفاظت کرنی تھی اللہ کو مقصود تھا کہ جو غار میں سوئے ہوئے ہیں، ایک دو دن نہیں بلکہ 300 دن تک، 300 سال تک، اور یہ 300 سال میں نہ ان کو کچھ کھانا ملا، نہ پانی ملا، نہ کوئی اور چیز ملی، نہ بھوک کی ان کو شدت محسوس ہوئی، نہ پیاس کی شدت ان کو محسوس ہوئی، بلکہ آرام سے سوتے رہے۔ یہاں باہر والے آتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، زمانہ بدلتا گیا، حتیٰ کہ 300 سال کے بعد اللہ رب الجلال نے ان کو نیند کی آغوش سے بیدار کیا، زندہ رکھا 300 سال تک، نہ کھانا نہ پانی۔ آج کل ہم سو کے دیکھیں ذرا، ہاں ممکن ہے نہیں، اگر اللہ چاہے تو اللہ بچا سکتے ہیں، اللہ کی قدرت ہے۔ اب ان لوگوں کو جیسے ہی بیدار ہوئے، بھوک لگی، آپس میں ساتھیوں نے کہا بھئی ہم میں سے کوئی ایک ساتھی ذرا بازار جائے، حالات کا بھی جائزہ لے۔ ان کو یہ احساس بھی نہیں ہے، آپس میں بات کر رہے تھے کتنا وقت ہم نے سویا ہے، تو یہ آپس میں بات کرنے لگے، اس لیے کہ جب ہم سوئے ہوئے تھے تو سورج نکلا ہوا تھا، اب یہاں سورج غروب ہونے کے قریب ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ آدھا دن یا اس سے کچھ زیادہ ہم سوئے ہوئے ہیں، اور یہ 300 سال سو کے اب اٹھ رہے ہیں۔ جیسے ہی اٹھے اللہ نے بھوک کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، اب بیٹا کھانے کی تلاش کرو، اللہ بتانا چاہتے ہیں کچھ۔ اب یہ وہ زمانے کے کچھ سکے ان کے پاس تھے، یہ لے کے غلہ لینے کے لیے اس مقصد سے گئے کہ ہم صبح سوئے تھے، ابھی نصف النہار میں آدھے دن کے بعد ہم اٹھ گئے ہیں سورج کے غروب ہونے سے پہلے، اور یہ سکے لے کے بازار میں گئے کہ ہم کو کچھ غلہ ملے گا۔ اب وہاں اس تاجر کے حوالے کیے، تاجر الٹ پلٹ کے دیکھا، بولا کہاں کے سکے لے کے آئے ہو؟ اگر آج کے زمانے میں، پرانے زمانے کے وہ 1 پیسہ 2 پیسے، 1 آنا 2 آنے 4 آنے، اب 8 آنے بھی نہیں ملتے۔ اب یہ وہ سارے وہ ہو گئے ہیں کہ اب اگر ہم بچوں کو دیں گے تو وہ بھی اٹھا کے پھینک دیں گے، اب یہ کسی کے کام نہیں۔ ابھی 300 سال کے بعد یہ سکے لے کے آئے، چلتے نہیں تو کیا کریں گے؟ اب یہ تاجر الٹ پلٹ کرتا رہا، کہاں سے؟ یہی ہے ہمارے پاس، ذرا غلہ دے دو۔ اب یہ مجبوری میں جو بھی ہونا تھا وہ ہوا، اور آ کے سارا حال بتایا اپنے ساتھیوں کو، اور پتہ چلا کہ 1 2 دن نہیں، 1 مہینہ 2 مہینے نہیں،
بلکہ 300 سال تک اللہ رب ذوالجلال نے ان کو سلا کے رکھا اور پھر زندہ کیا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں جب تم قبر میں جا کے لیٹو گے اور قبر سے جب اٹھو گے تو تمہیں بھی یہی احساس ہوگا کہ ہم نے بھی کچھ وقت کے لیے ہی سویا ہوا تھا قبر میں اور اپنی قبر سے ہم اٹھ رہے ہیں قیامت کے میدان میں جمع ہونے کے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے یہ احساس دلوایا ایک بار کہ آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والے بھی ہیں دنیا میں، آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم بھی زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ تو اب یہ اپنے اس علم جاننے والے کی تلاش میں ایک رفیق سفر کو ساتھ رکھ لیا، خادم کو، نکل پڑے۔ اب ملاقات ہوئی جہاں بھی، تو اب یہاں حضرت خضر کو ساتھ لے لیا۔ اب حضرت خضر نے فرمایا جی ہاں ٹھیک ہے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسے انہونی ہو سکتے ہیں جو آپ کی عقل میں اور آپ کی سمجھ میں وہ باتیں نہیں آئیں گی۔ جو بھی انہونی دیکھیں گے اس سے کوئی سوال آپ نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اچھا، مجھے تو پتہ چلا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت علم سے مالا مال فرمایا ہے، میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ چلیے اگر آپ شرط رکھتے ہیں کہ ہم کچھ سوال نہ کریں تو اچھی بات ہے، ہم سوال نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ سفر کریں گے اور آپ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب نکلے سفر میں، فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر دونوں کشتی میں سوار ہوئے اور خضر علیہ السلام کو بھی انہوں نے سوار کرایا تھا۔ اچانک اس کو پھاڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے یہ کیا بات ہوئی، کیوں پھاڑ دیا آپ نے؟ ہمیں بٹھا رہے ہیں اور سوار کرا کے لے کے جا رہے ہیں اور آپ نے اس میں پھاڑ دیا اور عیب لگا دیا۔ یہ احسان کا بدلہ ہے، مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ نصیحت کرنا شروع کر دیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ اسی لیے میں کہا تھا کہ آپ میری باتوں پہ اور میرے کاموں کو سمجھ نہیں پائیں گے اور صبر بھی کر نہیں پائیں گے۔ میں نے کہا تھا آپ مجھ سے کچھ سوال نہ کریں، لیکن آپ بول پڑے، صبر نہیں ہو سکتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اب اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ جیسا ہم کہتے ہیں کیا کریں، ہم جذبے میں آ گئے، غلط ہوتا ہوئے کبھی دیکھا نہیں تھا، آج آپ نے پھاڑ دیا تو سمجھ میں نہیں آیا، سوال کر لیا، اب ہم کیا کریں، اس لیے چھوڑ دیں، درگزر کر دیں۔ ان سألتوں کا بعدہا، اگر اس کے بعد بھی ہم سوال کرتے ہیں فلا تصاحبنی، آپ کیا نہ کریں، اپنے ساتھ میں نہ رکھیں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ ایک چھوٹے سے لڑکے کو دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے، خضر علیہ السلام نے اس کو مار دیا، اب وہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ پوچھنے لگے یا میرے اللہ آپ نے تو قتل کر دیا، مار دیا، یہ کیسے؟ یا اللہ یہ تو زیادتی ہو گئی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ارے پھر آپ سوال کر بیٹھے، یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اللہ کی کیا مصلحتیں ہیں، اسی لیے اللہ کی مصلحت کو ہم کبھی نہ دھتکاریں۔ اللہ کبھی مال دیتے ہیں، کبھی مال چھین لیتے ہیں، کبھی خوب گاہک آتے ہیں، کبھی گاہکوں کا نام و نشان نہیں ہوتا، یا کبھی ملازمت مل جاتی ہے، کبھی ملازمت چھن جاتی ہے۔ اللہ کے مختلف کرشمے ہوتے ہیں، ہر حال میں بندے مومن کو شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر اللہ نے ہمیں اچھی خوب تجارت دے کے رکھی ہے، جب بھی ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، اگر اللہ نے اچھی ملازمت دے کے رکھی ہے، جب بھی ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، اگر اللہ نے آزمائش میں رکھا ہے کہ باوجود صبح سے شام تک دکان میں بیٹھنے کے، تجارت کے لیے کام کرنے کے، محنت و مجاہدہ کرنے کے، ہمارے لیے کوئی ہمیں نفع نہیں مل رہا ہے، گاہک نہیں آ رہا ہے، تو ہم پریشان نہ ہوں،
صبر کریں، اللہ سے دعا کرتے رہیں، اے میرے اللہ اس میں تیری ہی مصلحت ہوگی، تیری حکمت ہوگی۔ جب ہم بیٹھے تھے کوئی امید نہیں تھی، لگاتار گاہکوں کی قطار آپ نے کھڑا کر دیا، اور جب ہم امید سے تھے کہ آج گاہک خوب آئیں گے، ایک گاہک بھی نہیں آیا۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ آپ کے بس میں ہے۔ اے اللہ اگر آپ چاہتے ہیں تو خوب تجارت ہوگی، اگر آپ چاہتے ہیں تو تجارت نہیں ہوگی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمارے تھوڑی سی کمائی میں برکت ہو جائے گی، اگر آپ چاہتے ہیں تو برکت اٹھا کے آپ ہماری اس بے برکتی کو ڈال دیتے ہیں ہمارے لیے۔ اے میرے اللہ سب کچھ آپ کے قبضے میں ہے، اے اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اللہ رب الجلال بتانا چاہتے ہیں اللہ کی حکمتیں الگ ہیں، اللہ کی مصلحتیں الگ ہیں۔ ہم یہ دیوار کے پیچھے کیا چل رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہماری نظر وہاں تک ہے، لیکن ہمارا اللہ ہمارے بارے میں جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں نقصان پہنچنا ہی ہو، دنیا کی پوری طاقت بھی مل کے اس نقصان سے ہم کو بچانا چاہے، بچا نہیں پائے۔ پوری طاقت مل کے بچانا چاہتی ہے۔ اگر اللہ کچھ خیر دینا چاہتے ہیں، ہمارے لیے جاک پاٹ لگانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے اچانک کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم سوچے بھی نہیں تھے، میرے رب نے میرے لیے اور ہمارے لیے انتظام کر دیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے لیے ممکن ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ دینا چاہے اور پوری دنیا مل کی کوشش کر رہی ہو کہ اس کے لیے یہ خیر اور یہ بھلائی، یہ اچھائی نہ ملے، قسم ہے میرے اللہ کی، پوری دنیا بھی مل کے میں روک نہیں سکتی، روک نہیں سکتی۔ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے اس فضل کو لوٹا نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں۔ اگر اللہ ہمارے مقدر میں لکھ رکھا ہے ضرور ملے گا، لیکن کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا تھا، اے میرے بچوں کبھی اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والے اللہ کے منکر ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں سمجھ میں نہیں آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھ بیٹھے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ اب اخیر میں حضرت موسیٰ نے فرمایا، ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ یہ آخری موقع دے رہے ہیں ساتھ رکھنے کا۔ اب میں منہ کھولوں گا نہیں، کیا لگا دوں گا میرے زبان پہ تالا، اب کوئی بات نہیں ہوگی، سوال نہیں ہوگا، کوئی جواب بھی نہیں۔ اب گئے، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما۔ حضرت موسیٰ کو بھی حضرت خضر علیہ السلام دونوں کو بڑی بھوک لگی، لوگ وہاں تھے، ان سے کہا بھی ہم مہمان آئے ہیں، بھوک لگی ہے، ذرا کھانے کا نظام۔ وہ زمانہ ہوٹلوں کا نہیں ہے کہ جائیں ہوٹل میں آرڈر کریں اور ماشاءاللہ لگے آپ کے سامنے جو آپ کھانا چاہتے ہیں رکھ دیتے ہیں، لیکن وہاں وہ لوگ مہمان نوازی کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے گزارش کی بستی والوں سے کہ بھی ذرا مہمان نوازی کرتے ہیں، ہم بہت دور سے سفر کر کے آئے ہیں۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم آپ اجنبی معلوم ہو رہے ہیں، ذرا عجیب سے لوگ معلوم ہو رہے ہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے، ہم آپ کو کچھ کھانے کے لیے نہیں دے سکتے۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی کرنے سے۔ اب اس کے بعد حضرت خضر نے دیکھا کہ ایک دیوار گر رہی ہے، ایک دیوار گر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ خضر جا کے اس دیوار کو پکڑے اور درست کر کے اسے کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ارے کیا بات ہوئی، ان لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ ان کی مدد کر رہے ہو، دیوار گرتی ہے تو گرنے دو نا، یہ کیوں آپ ان کی دیوار کھڑا کرنے میں، ان کی مدد کرنے میں لگے؟ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا،
وقت ختم ہو گیا، اب میں مزید آپ کے ساتھ رہ نہیں پاؤں گا، اب میں ان سارے سوالات کا جواب انشاءاللہ آپ کو دوں گا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی بخشی تو کل اس کے ان سوالات کے جوابات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔